بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں بحر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم پڑھیں گے جوش ملیح آبادی کی حیات و خدمات کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر بحر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے جوش ملیح آبادی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ شبیر احمد خان نام تھا اور تخلص جوش تھا۔ والد کا نام بشیر احمد خان تھا۔ 1898 اور یہاں پہ کہیں پہ آپ کو 1897 یا 1896 بھی ملے گا، لیکن اس کے مختلف جگہ پہ مختلف ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ۔ 1898 میں ملیح آباد میں پیدا ہوئے۔ دادا کا نام فقیر محمد خان گویا تھا، جو نوابان اودھ کی امراء میں شامل تھے۔ جوش ایک خاندانی شاعر تھے، ان کی شاعری وراثت میں ملی تھی۔ جوش ملیح آبادی کی پہچان ادب میں ایک نظم گو شاعر کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جوش ایک اچھے نثر نگار بھی ہیں۔ جوش ایک انقلابی شاعر ہیں۔ جوش کو فطری شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے برصغیر کی تحریک آزادی میں اپنی شاعری کے ذریعے بھرپور حصہ لیا۔ ان کا گھرانہ جاگیرداروں کا گھرانہ تھا۔ ہر طرح کا عیش و آرام میسر تھا، لیکن اعلیٰ تعلیم نہ پا سکے۔ آخرکار مطالعے کا شوق ہوا اور زبان پر عبور حاصل کر لیا۔ شعر کہنے لگے تو عزیز لکھنوی سے اصلاح لی، ملازمت کی تلاش ہوئی تو طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار دارالترجمہ عثمانیہ میں ملازمت مل گئی۔ کچھ مدت وہاں گزارنے کے بعد دہلی آئے اور رسالہ کلیم جاری کیا۔ آل انڈیا ریڈیو سے بھی تعلق رہا۔ سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر مقرر ہوئے، اسی رسالے سے وابستہ تھے کہ پاکستان چلے گئے، وہاں لغت سازی میں مصروف رہے، وہیں 1982 میں وفات پائی۔ جذبات نگاری۔ جوش کے یہاں فکر کے بجائے جذبات کی کار فرمائی ہے۔ ان کے یہاں جذبات نگاری کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ اس میدان میں انہوں نے کمال کا درجہ حاصل کیا ہے۔ شباب کو وہ اصل زندگی اور حاصل حیات سمجھتے ہیں۔ شباب کا تصور ہی ان کی شاعری کا محرک ہے۔ اس تصور نے ان کے جذبات میں ہلچل مچا دی ہے۔ وہ ان جذبات میں کھو کر خود کو بھول جاتے ہیں اور پوری کائنات ان کے لیے حسن و شباب کی ایک وسیع آغوش بن جاتی ہے۔ جذبات کی یہ شدت ان کی انقلابی نظموں میں بھی بھرپور انداز سے موجود ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنی انقلابی نظموں میں مقاصد سے بیگانہ ہو کر جذبات کی شدت کی وجہ سے انقلاب کا نعرہ لگاتے قوم پر برس پڑتے ہیں۔ برسات، رات کا سماں، شام کا منظر، چاندنی اور غلاموں سے خطاب وغیرہ نظمیں جوش و جذبات سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ جذبے کی والہانہ تندی اور شدت کی گرفت میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ ان کی شعوری کوشش بھی اسی میں رنگ جاتی ہے۔ تجھ کو یقین نہ آئے گا اے دائمی غلام، میں جا کے مقبروں پہ سناؤں اگر کلام۔ خود موت سے حیات کے چشمے ابل پڑے، قبروں سے سر کو پیٹ کے مردے نکل پڑے۔ مناظر فطرت۔ جوش نے مناظر فطرت کی بڑی خوبصورت تصویر کھینچی ہے۔ ان نظموں میں قوت مشاہدہ کے ساتھ زبان و بیاں پر قدرت کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ وہ تفصیلات میں نہیں جاتے، لیکن ایک فنکار کی طرح اشاروں میں ایک خوبصورت خاکہ ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ انیس کے بعد جوش جیسا مرقع نگار آج تک پیدا نہ ہوا ہے۔ ان نظموں میں تشبیہوں کی ندرت اور تخیل کی بلندی ملتی ہے۔ صبح کے مناظر میں مرقع نگاری کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ رات کا تصور بھی ان کے لیے انتہائی حسین ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، وہ کون سا منظر قدرت ہے آج عالم میں، جو میرے واسطے آغوش وہ نہیں کرتا۔ انقلاب بھی کہہ لیں یا تصور انقلاب، کیونکہ جوش ملیح آبادی جو ہے وہ ایک انقلابی شاعر بھی ہیں۔ جوش کی شاعری کا سب سے اہم حصہ ان کی انقلابی نظمیں ہیں۔ اردو میں وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے انقلابی نظمیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کے ہجیان کی مکمل ترجمانی کی ہے۔ جوش بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں، اس لیے ان کے تصور انقلاب میں بھی رومانیت جھلکتی ہے۔ جوش کے دل میں وطن سے والہانہ محبت کا جذبہ موجزن ہے اور اس کی ایک چیز سے ان کو لگاؤ ہے۔ وہ جب وطن کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا دیکھتے ہیں اور عوام کو سیاست فرہنگ کے جبر و استبداد کے پنجے میں گرفتار پاتے ہیں تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں اور ان کے بیان میں شدت اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ان حالات کو پیش کرتے ہوئے وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور انقلاب کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ قسم اس جوش کی جو ڈوبتی نبض ابھارے گا، کہ اے ہندوستان جیسے ہی تو مجھ کو پکارے گا، میری تیغ رواں باطل کے سر پر جگمگائے گی، تیرے ہونٹوں کی جنبش ختم ہونے بھی نہ پائے گی۔ اس سلسلے کی ان کی مشہور نظمیں
فرزندان ایسٹ انڈیا کمپنی سے خطاب، صدائے بیداری، مرد انقلاب کی آواز، غلاموں سے خطاب و شکست زندہ کا خواب وغیرہ ہیں۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، سینوں میں تلاطم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں۔ طنزیہ انداز بیاں: جوش نے اپنے دور میں پھیلی ہوئی ریاکاری اور فریب کا پردہ چاک کیا، وہ چاہے سیاست ہو یا مذہب۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ریاکار زاہدوں اور صوفیوں پر بھرپور طنز کیا ہے، لیکن بعض جگہ اس طنز میں اتنی شدت پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے مذہب کا تمسخر اڑایا ہے اور استہزائیہ انداز اختیار کیا ہے۔ یوں آئی ہر نگاہ سے آواز علما، جیسے کوئی پہاڑ پہ آندھی میں دے اذاں، سوز غم دے کر مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ قدرت بیاں: جوش کی تشبیہات میں آتش سیال کا ابال اور جوش ہے، استعارات کی جدت اور ندرت ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا محدود ذخیرہ ہے جو ان کی کسی ہم عصر کو حاصل نہیں۔ انہوں نے اپنے اشعار کے مضمون اور مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الفاظ کے صوتی تاثرات سے کام لیا ہے۔ یہ خوبی ان سے پہلے انیس اور نذیر کے ہاں ملتی ہے۔ ان کے ہاں تصنع نہیں بلکہ حسن کے متلاشی مصور کی بے قرار روح کی اڑان ہے۔ ان کا تصور ہمیشہ نئے زاویوں کی تلاش میں مصروف رہتا ہے۔ مہک رہا ہے زمیں کا گلشن، بہک رہا ہے فضا چہ ساما ساون، ہوائیں بے باک لرزہ افغن، دھوئیں کی روئیں دیے سے روشن۔ مجھے تو ہوش نہیں، تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں تم نے مجھے برباد کیا۔ نفاست و لطافت: ان کی شاعری کا کینوس بہت وسیع ہے۔ وہ شاعر شباب بھی ہیں اور شاعر انقلاب بھی۔ اگر ایک طرف ان کے یہاں حسن و جمال، نفاست و لطافت اور رومان کی دلکشی اور کیف آور دھنیں، جوش اور سرمئی اور محبوب سے راز و نیاز موجود ہے، تو دوسری طرف تلوار کی کاٹ ہے۔ اقبال کے بعد جوش سب سے بڑے نظم گو شاعر ہیں۔ ان کا تعلق بھی لکھنوی اسکول سے ہے، لیکن انہوں نے اس کے عام مزاج سے مختلف راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن حسن پرستی اور خوشباشی میں ان کی وہی رنگ ہے جو لکھنؤ کے دوسرے شعراء کا ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کی روایات میں اضافے بھی کیے ہیں۔ ان کی ابتدائی دور میں غزلیں بھی ملتی ہیں، لیکن انہوں نے جلد غزلوں کی دنیا کو چھوڑ کر نظم کی راہ اختیار کی ہے۔ جوش کی شاعری ایسے ماحول میں پروان چڑھی جو سیاسی کشمکش کا دور تھا، اس لیے ان کی شاعری ان تمام اثرات اور تحریکات کی آئینہ دار ہے۔ کیف و مستی: جوش کی شاعری میں کیف و مستی، موسیقیت اور رنگینی پائی جاتی ہے۔ ان کے یہاں حسن و عشق کا مادی تصور ملتا ہے اور اس تصور میں وہ سرمستی اور عنایت ہے کہ وہ خودی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حسین زلفوں کی کمندوں میں ہمیشہ گرفتار نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں آراستہ تخیل، نکھرتے ہوئے جمال کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ تبسم ہے وہ ہونٹوں پہ جو دل کا کام کر جائے، انہیں اس کی نہیں پرواہ، کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، جن کو تیری نگاہ لطف نے برباد کیا۔ رجت پسندی: وہ بیک وقت رومانی شاعر بھی ہیں اور انقلابی بھی۔ وہ رجت پسند بھی ہیں اور ترقی پسند بھی۔ ان کی شخصیت اور شاعری میں بلا کا تضاد ہے، نئی جستجو بھی ہے، شدت جذبات اور سریل ہنسی نے جوش کی شاعری میں متضاد عناصر پیدا کر دی ہیں۔ اگر ایک طرف وہ خدا، مذہب اور تقدیر کے قائل ہیں تو دوسری طرف مذہب کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ وہ جاگیردارانہ نظام پر لعنت بھیجتے نہیں، لیکن ان کی نظام کی رنگینی، عیش اور فراغت کی موت پر ماتم بھی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں یکسانیت، خلوص اور صداقت کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ اس کا رونا نہیں کیوں کیا تم نے دل برباد، اس کا غم ہے بہت دیر میں برباد کیا۔ کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام، وصل نے شاد کیا، ہجر نے ناشاد کیا۔ اب ان کی کچھ تصانیف ہیں۔ جوش نے مناظر فطرت میں جس کثرت سے نظمیں لکھی ہیں، اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی، جیسے کہ صبح و شام، برسات کی بہار، گھٹا، بدلی کا چاند، ساون کا مہینہ، گنگا کا گھاٹ۔ یہ تمام مناظر جوش کی نظموں میں رقصہ جولا ہیں۔ بدلی کا چاند، البیلی صبح، تاجدار صبح، آبشار نغمہ، برسات کی چاندنی وہ زندہ جاوید نظمیں ہیں جن کے سبب جوش فطرت ہی نہیں بلکہ پیغمبر فطرت کہلائے۔ اب ہم ان کی ناقدین کی آرا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح نقادوں نے ان کی اس پہ شاعری پہ اور نثر پہ تبصرہ نگاری کی ہے۔ تو سردار جعفری کہتے ہیں کہ جوش کا کلام علمی سنجیدگی، فلسفیانہ وقار پر پرشکو ترنم،
پر عظمت روانی، معنی آفرینی اور خیال آرائی کے لحاظ سے اردو میں اعلیٰ معیار کا کام دیتا ہے۔ الفاظ کا اتنا بڑا جادوگر اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ جگر صاحب کہتے ہیں کہ جوش کی نظموں کو سن کر محسوس ہوتا ہے کہ بلبل شیراز اور اردو میں نغمہ سرا ہے۔ کرشن چندر کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ جوش ایسا قادر الکلام شاعر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ جوش حسن و جمال اور توازن و تناسب اور تازگی و توانائی کا شاعر ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ جوش کو میں شاعر اعظم مانتا ہوں۔ تو یہ ہمارا تبصرہ کمپلیٹ ہو گیا، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک اچھا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے، اور آپ کے اچھے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔